السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وحی کے آغاز پر جنوں اور شیاطین پر آسمانی باتیں سننے پر پابندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جنات آسمان سے قریب ہو کر فرشتوں کی باتیں بآسانی سن لیا کرتے تھے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو وحی کو ان کی دخل اندازی سے محفوظ رکھنے کے لیے جنات کی آسمانی باتیں سننے پر پابندی لگا دی گئی۔ اب جو بھی شیطان باتیں سننے کی کوشش کرتا اسے انگاروں سے مارا جاتا۔ جب جنات کی آسمانی باتیں سننے پہ پابندی لگی تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور زمین پر واقع ہونے والے کسی عظیم کام کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے وہ اس عظیم کام کی تلاش کے لیے زمین میں مختلف ٹولیوں کی صورت میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے قریب وادی نخلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا تو وہ جماعت فوراً سمجھ گئی کہ یہی وہ عظیم کام ہے جس کی وجہ سے ہمارے آسمان پر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ جماعت اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی تبلیغ کرنے لگی۔ یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور جنہوں نے کہا ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم باتیں سننے کے لیے اس آسمان میں جگہ جگہ بیٹھا کرتے تھے، مگر اب جو بھی سننے کے لیے کان لگاتا ہے تو وہ اپنے لیے گھات لگائے ہوئے شعلے کو تیار پاتا ہے، اور بلا شبہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ سورہ الجن آیت نمبر 8، 9، 10۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے آسمانوں پر چوکیداری کرتے ہیں تاکہ شیاطین آسمان والوں کی باتیں نہ سن سکیں۔ اب چوری چھپے جو شیاطین بھی آسمانی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو آسمان کے ستارے شعلہ بن کر ان پر گرتے ہیں۔ چونکہ شیطان آسمانی باتیں سن کر کاہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے اور وہ کاہن اپنی طرف سے جھوٹ ملا کے لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے اور نہ یہ ان کی لائق ہے اور نہ انہیں اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 210، 211، 212۔ وحی الہی کو شیطانی در اندازی سے بالکل محفوظ کر دیا گیا، یعنی شیطان جو ہے ان کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں کوئی بری باتیں پھیلا سکتے ہیں، غلط باتیں، کیونکہ شیاطین کا مقصد صرف شر و فساد اور شرک اور بدعات کو پھیلانا ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید سرچشمہ ہدایت ہے اور اس کو نازل کرنے کا مقصد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ جب جنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی سننے کا موقع ملا تو وہ بھی ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے۔ فرمان الہی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اسے یعنی قرآن کو غور سے سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس قرآن پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ سورہ الجن آیت نمبر 1، 2، 3۔ یعنی کہ آج ہم نے کیا پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس سے پہلے جنات آسمان سے قریب ہو کے فرشتوں کی باتیں آرام سے سن لیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، نبوت عطا کر دی گئی تو ان وحی میں وہ دخل اندازی نہ کریں، وحی کی باتیں نہ سنیں، تو اس لیے ان کی آسمانی باتیں سننے پہ پابندی لگا دی گئی۔ وہ دخل اندازی نہ کریں وحی میں اور ان باتوں کو سن کر جھوٹ ملا کے آگے نہ پھیلا دیں، جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگا دی۔ اس لیے جو بھی جن جو ہے وہ کان لگا کے سننے کی کوشش کرتا تھا وحی آیات وغیرہ، تو ان کو آگ کے شعلے مارے جاتے تھے۔ جب ان کی آسمانی باتیں سننے پر پابندی لگ گئی تو تبھی انہیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور کسی عظیم کام کا فیصلہ کیا ہے۔
تو اسی طرح ان کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو اس طرح جنوں کا جو ہے وہ ایک گروہ ایمان لے آیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔